أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. یہ خالق کل شیء اور خلق کل شیء دو مرتبہ آ چکا ہے. ایک مرتبہ تو نفی ولدیت پر کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ سب کا خالق ہے، نفی ولدیت پر. اور دوسری مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کی الوہیت کو ثابت کرنے کے بعد کہ الہ اور معبود بھی ہے اور خالق بھی ہے، تو اس وجہ سے تکرار نہیں ہے. ایک مرتبہ خلق کا ذکر ہے نفی ولدیت کے موقع پر، اور ایک جگہ پر یہ ہے کہ مقام الوہیت میں ہے. هو بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو بغیر کسی مٹیریل کے پیدا کر دیے ہے کہ جو کوئی مٹیریل ہے نہیں. جیسے کہ کسی چیز کو میں نے عرض کیا کہ گاڑی بنائیں گے، کچھ بنائیں گے تو لوہے سے بنائیں گے، لیکن یہ کہ آسمان و زمین کی کوئی مٹیریل نہیں تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا، بغیر کسی مادہ کے، بغیر کسی مٹیریل کے بنا دیا. هو بدیع السماوات والارض. کیف یکون لہ ولد، انا کیف کے معنی میں ہے کس طرح اس کی اولاد ہو سکتی ہے. اور ولم تکن لہ صاحبۃ، حال یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. مولانا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. اولاد، پہلی بات تو یہ ہے کہ ولد کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ الولد من یکون من نطفۃ ابیہ ویکون نوعا من نوعہ. سبحان اللہ. الولد من یکون من نطفۃ ابیہ، اولاد جو ہوتی ہے ولد وہ ابا کی نطفہ سے بھی ہوتا ہے، ویکون نوعا من نوعہ، اس کی نوع کا ہوتا ہے. والد اور مولود لہو، والد اور مولود دونوں میں مجانست اور نوعیت ضروری ہے. عیسائی اس بات کو خود تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اور الہ نہیں ہے. اس میں ان کو خود بھی تردد ہے، الہ نہیں ہے. جب الہ نہیں ہے تو اس کے ولد کس طرح؟ والد تو کسی اور نوع کا ہے اور بیٹا کسی اور نوع کا ہے. ایک پھر یہ ہے کہ اولاد کے اندر بنوت میں اور اللہ آپ کا بھلا کرے ملکیت میں، دونوں میں منافات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بیٹا کسی کا غلام ہے. جب غلام ہے اور جب آپ اس کو خریدیں گے، جب آپ کا ملک آئے گا فوراً وہ آزاد ہو جائے گا. من ملک ذا رحم محرم منہ عتق علیہ، جو اپنے کسی ذی رحم محرم کا مالک بنتا ہے، سمجھے، وہ فوراً اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ آزاد ہو جائے گا. بنوت میں اور مالکیت کے اندر اللہ مالک ہے سب کا. بنوت اور مالکیت میں دونوں میں منافات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اولاد کے لیے ضروری ہے کہ والدین کے ہاتھ بٹا لے. تو اللہ تعالیٰ بوڑھا ہو گیا کیا؟ اللہ بوڑھا ہو گیا؟ ہم تو کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ہو کر کے ایسے ہو جاتے، پھر اس کے بعد جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ بٹائے گی. اللہ تو ایسے تو نہیں ہے نا، ایسے نہیں. پھر ایسا اللہ طاقتور اللہ، ایسا اللہ اربوں کھربوں اس کی، یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ کی تو کوئی ابتدا بھی نہیں، انتہا بھی نہیں ہے. اور اس اللہ نے اب تک ایک بیٹا پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام، سمجھے. اس لیے عیسائی سے جب کسی عالم کا مناظرہ ہوا تو پٹھان نے کہا کہ اس نے کہا مولوی صاحب تم مناظرہ نہ کرو، یہ اس عیسائی سے پادری سے ہم کریں گے. اس نے کہا کیسے کریں گے؟ پادری سے پوچھا اللہ بڑا ہے یا میں بڑا ہوں؟ تو پادری نے کہا کہ اللہ تو بڑے ہیں. کہا اللہ طاقتور ہے یا کہتے میں طاقتور ہوں؟ کہا کہ اللہ زیادہ طاقتور ہے. کہا اللہ کی عمر زیادہ ہے یا میری؟ کہا بدبخت آدمی، اللہ کی تو کوئی ابتدا بھی نہیں ہے، انتہا بھی نہیں ہے، سمجھے. تو کہنے لگے اتنے اللہ اتنے طاقتور، ابھی تک اس نے ایک بیٹا پیدا کیا. ہمارا پٹھان کا تو 11 بچہ ہے. بولو، ہمارے پٹھان کا کیا 11 بچہ ہے. یہ اللہ نے اسٹاپ کیا ہے. اتنا طاقتور اللہ، اس نے کیا کر دیا؟ ایک بچہ پیدا کر دیا، مناظرہ ہی ختم ہو گیا. هو بدیع السماوات والارض کیف یکون لہ ولد، لہو خبر مقدم بنے گا، یکونو کے لیے ولد اس کا اسم ہے، لہو ثابتاً کائنن کے ساتھ. اور یہ انا ظرف ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ثابتاً کائنن جس کے ساتھ لہو متعلق ہے، یہ ظرف ہے، انا اسی کے لیے. ولم تکن لہ صاحبۃ، اس کی کوئی بیوی نہیں ہے. وخلق کل شیء، ولم تکن لہ صاحبۃ پر عطف ہے. وخلق کل شیء بکل شیء علیم، ہر چیز کو اس نے پیدا کر دیا اپنی ذات کے علاوہ. اللہ خود اس شے سے استثناء عقلی کے طور پر مستثنیٰ ہے.
اللہ مستثنی استثناء، اس لیے عیسیٰ شے ہے، جب شے ہے تو ہر چیز اس کی مخلوق ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کی ذات ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ، اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے بارے میں جب علیم آئے گا تو اس کا معنی یہ ہے کہ لا علم فوق من علمہ، اب اللہ کے علم پہ جا کر کے اس سے اوپر کسی کا علم نہیں ہے، برخلاف عیسیٰ علیہ السلام اور جتنی برگزیدہ ہستیاں ہیں ان سب کے علم کی ایک انتہا ہے، سمجھے، ان کی علم کی انتہا ہے۔ چلیے گا، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، ذالکم اللہ ربکم، ذالک الموصوف بالصفات المذکورۃ، صفات مذکورہ کے ساتھ جو ذات متصف ہے وہ کون ہے؟ ذالکم مبتدا بنے گا، اللہ معبود، اللہ ہے، ربکم جو تمہارا رب ہے۔ رب اپنے مربوب کو آہستہ آہستہ پہنچا دے ہے کہ کمال تک، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ پہلی خبر۔ دوسری خبر ہے لا الہ الا، لا الہ موجود الا ہو، لا الہ موجود الا ہو، یہ ہو بدل بنے گا موجود کی ضمیر سے، یہ خبر بن جائیں گے اللہ آپ کا بھلا کر اللہ کے لیے۔ یہ تیسری خبر ہوگی ذالکہ کے لیے۔ خالق کل شیء، یہ چوتھی خبر ہے، ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ یہاں پر اللہ آپ کا مقام الوہیت کے اندر خالقیت کا ذکر کیا۔ یہ چار خبریں ہوں گی۔ ان کان الامر کذالک، حقیقت آپ کے سامنے آ گئی، ایسا رب ہے کہ جو رب بھی ہیں، خالق بھی ہیں، عالم بھی ہے، ساری صفات اسی کی۔ ان کان الامر کذالک فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ ہو گیا مولانا؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، وہ ہر چیز پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، نگران ہے، نگہ رکھنے والا ہے اللہ کی ذات۔ اور وکیل کا معنی میں نے آپ سے عرض کر دیا، وکیل وہ ہے کہ موکل اپنے تمام معاملات اس کے حوالہ کر دے۔ چالاک قسم کے وکیل ہوتے ہیں، آپ کو اور مجھے بولنا نہیں آتے، ہم تو بچو ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بج بس لم یہ بج قسم کے، تو اچھا سا وکیل آپ پکڑیں گے، وکیل جیت جاتا ہے، کبھی وکیل آپ کا ہار جاتا ہے، لیکن یہ ایسا وکیل ہے کبھی اس کو کسی نے ہرایا بھی نہیں آج تک، سمجھے؟ بس اپنے معاملات، اپنے صحت کے معاملات اسی کے حوالہ کرو، تندرستی کے اسی کے حوالہ کرو، غمی کے حوالے اسی کے، خوشی کے مسئلے اس کے حوالے ہو جائے، اولاد کے بھی اسی کے حوالے، سارے خزائن آپ کے اس وکیل کے پاس ہیں۔ اتنا تو کرو نا، آیا سمجھ میں؟ اس لیے بتاتے ہیں کہ اللہم لا تکلنا الی احد غیرک طرفۃ عین، اللہم لا تکلنا توکلنا، اللہ ہمیں کسی اور کے حوالہ نہ کر دے، ہمیں کسی، تو خود وکیل بن جا، تو ہمارے تمام مسائل کا وکیل بن جا، ان کو حل کر دے۔ وکیل میں نے عرض کیا کہ چالال وکیل، پھر موکل اعتبار بیٹھ جاتا ہے، موکل کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، بس وکیل میرے سب کچھ لڑیں گے۔ اس لیے جب اللہ کی نگرانی کی چھت کے نیچے، پھر آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے ہمیں جیسا خالق ہمیں مل گیا ہے، درختوں کے پیچھے کیا جائیں گے، درخت خود خشک ہو چکا ہے، اور ان سے جا کر کے اولاد مانیں گے، گئے پیر صاحب کے پاس کہ اولاد دے دو، جا دیکھا کہ پیر کانا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں، جا کر کے پھر کہا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اس کے بڑے مرید کو دیکھا کہ وہ بالکل نابینا ہے، پھر ایک اور مجاور کو دیکھا کہ ہاتھ اس کے شل ہو چکے، پھر ایک اور مجاور کو دیکھا کہ ٹانگوں سے تمہارے ہی منہ کے چھاڑی دو، واپس تھے بڑے، یہ مجھے پیر کیا دے گا، اپنی آنکھیں نہیں ہیں، مریدوں کی ٹانگیں نہیں ہیں، کسی مرید کے ہاتھ نہیں، یہ میری منہ کے ڈیندو، یہ مجھے کیا دے گا، چلے گا۔ ان کان الامر کذالک فاعبدوہ، یا کہا ان کانت ھذہ صفاتہ، جس کی یہ صفات ہوں پھر کہاں ٹھوکر کھاتے۔ وہو وکیل علی کل شیء لا تدرکہ الابصار، لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کی نگاہیں، لوگوں کی آنکھیں ان کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ وہو یدرک الابصار، ابصار الخلق، مخلوق کی نگاہوں کا اس نے احاطہ کیا ہو۔ وہو اللطیف، وہ باریک بین ہے، الخبیر، و باخبر بھی ہے۔ وہو اللطیف، وہ باریک بین ہے، من ان تحیطہ، لطیف من ان تحیطہ ابصار الناس، وہ اتنے باریک ہے کہ لوگ اس کو پا نہیں سکتے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، اور باخبر ہے ہر چیز سے۔ اب مسئلہ ہو گیا جی دوستو، عزیزو، بزرگو، بھائیو، معتزلہ بھی اسی آیت سے، اور شیعہ حضرات ان کا مذہب بھی یہی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، شیعوں کا مذہب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ اس دنیا میں کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ آخرت میں دیکھ سکتا ہے، سمجھتا ہے؟ یہی مذہب ہے معتزلہ کا، سمجھے؟ معتزلہ بھی اس دنیا میں رؤیت باری تعالیٰ کی قائل نہیں، اور آخرت کی بھی قائل نہیں۔ بنیادی مسئلہ جو آپ سے عرض کروں کہ شیعہ حضرات، وہ چونکہ میری بات ہوئی ہے تو ابھی جیسے وزارت تعلیم میں بھی میں نے نظریہ معلوم کیا، بنیادی چیز یہ ہے کہ لن ترانی، کہ لن تعبید کے لیے آتا ہے بقول ان کے،
چنانچہ یہ انہوں نے پیش کیا کہ لن ترانی کا معنی لن ترانی ابداً ابداً، کبھی بھی آپ مجھے دیکھ نہیں سکیں گے اے موسیٰ، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. سمجھے؟ پھر یہ ایک مغالطہ ہے کہ لن ابدیت کے لیے آتا ہے، تابیدیت. سمجھے؟ چنانچہ یہ اعتراض انہوں نے پیش کیا تو ہمارے ساتھی ایک دوسرے کو دیکھتے رہے. انہوں نے کہا کہ نحویوں کا اجماع ہے کہ لن ابدیت کے لیے، تعبید کے لیے آتا ہے. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، المقررات حضرت محمد علی افغانی کی کتاب ہے، المقررات 2 جلدوں میں ایک، اور المدرس الافضل یہ بھی شیعہ عالم ہے اور 7 جلدوں میں یہ بھی محمد علی افغانی ہے. المدرس الافضل بڑا غضب کا ماہر ہے اور سمجھے کہ استاذ النحو اور استاذ البلاغت ہے واقعتاً. سمجھے؟ بڑے ماہر آدمی ہے. 7 جلدوں میں اس کی مطول کی شرح المدرس الافضل، اور اسی طرح المقررات بھی نحو میں، المقدمات بھی 2 جلدوں میں بھی ہے، صرف اور نحو میں. تو حضرت نے محمد علی افغانی شیعہ ہے اور کلین شیو ہے، لمبے تھڑے قد کے ہیں، تصویر بھی اس کی لگی ہوتی ہے، بہت ماہر ہے، واقعتاً ماننے کی چیز ہے. تو حضرت نے محمد علی افغانی نے حضرت نے لکھا ہے کہ لن تعبید کے لیے نہیں آتا، لن تاکید کے لیے آتا. باقی ابدیت ہمیشگی والی چیزیں قرائن خارجیہ سے معلوم ہوتے ہیں، اس کا وضع ابد کے لیے نہیں ہے. اور چنانچہ اللہ پاک نے اس ٹائم پہ میرے ذہن میں بھی ڈالا، وزارت تعلیم میں جب ہماری بحث ہو رہی تھی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ لن یتمنہ ابدا، جب لن کے اندر ابدیت ہے تو پھر ابداً لانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے جمہور کا مسلک نحویوں کا یہ ہے کہ لن یہ آتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، تاکید کے لیے آتا ہے. باقی ابدیت قرائن خارجیہ سے معلوم ہوں گے. آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ایک. دوسرا ایک مغالطہ ہے، فضول قسم کی باتیں ہیں. دوسرا ایک مغالطہ ہے جو ہمارے ساتھی، یہ بھی وزارت تعلیم میں ہوا کہ دیکھا اس چیز کو جاتا ہے کہ جو جسم رکھتا ہو، جس چیز کی جسم ہو رویت اس کے لیے اس کو آدمی دیکھ سکتا ہے، جس کے جسم ہو کوئی. آیا سمجھ میں؟ یہ وہی شرکائت والا ہے کہ رائی کی آنکھوں سے ایک شعاع نکلتی ہے، جا کر کے مرئی پر پڑتی ہے، اور مرئی کوئی شے ہوتا ہے اور جسم رکھتا ہے، وہ احاطے میں آ جاتا ہے، رائی دیکھنے والے کی نگاہ اس کا احاطہ کر لیتے. یہ ڈھکوسلے بچوں والی باتیں ہیں. سمجھ رہی ہیں؟ مرئی کے لیے، مشاہد کے لیے ضروری ہے کہ جو چیز، یا منظور، آپ ناظر ہے، منظور الیہ جس کو آپ دیکھیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جسم رکھتا ہو. غیر جسم کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. سمجھے؟ یہ بات آ گئی. تو چنانچہ میں نے وہاں ان سے یہ کہا، میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے؟ آپ نے توضیح تلوی میں شکل کی تعریف بڑھی ہے. الشکل المثلث شکل یحیط بہ ثلاثۃ اضلاع. الشکل المثلث شکل یحیط بہ ثلاثۃ. اب یہ ثلاثت اضلاع ہے، لیکن آپ لوگ یہ بتاؤ درمیان والا حصہ آپ کو نظر آتا نہیں آتا؟ درمیان والا حصہ نظر نہیں آتا؟ کہتے نظر نہیں آتا. پھر بھی اب ان کو کیا کرے آدمی، ان کو پھر بھی یہ درمیان والا حصہ نظر. اچھا جن کو نظر آتا ہے یہ درمیان والا حصہ، وہ ہاتھ کھڑے کریں جن کو نظر نہیں آتا. یہ آتا ہے نا نظر آپ کو، آپ بتاؤ یہ کون سا جسم ہے؟ اس لیے کہ جب آپ جسم کہیں گے نا تو میں بھی کوئی یہاں پر کھدڑا بیٹھا ہوا نہیں ہوں، تو میں پھر پوچھوں گا کہ اس میں حیولہ کیا ہے، صورت جسمیہ کیا ہے، اور حیول الثانیہ، حیول الثالثہ، حیول الثنا، حیول الخشب نہیں پوچھوں گا، حیول الاولیٰ. یہ خنزیر والی چیزیں بہت پڑھائی ہے میں نے، سمجھے؟ اور یہ چیزیں میں نے دیکھ، میں حیول الاولیٰ پوچھوں گا آپ سے کہ حیول الاولیٰ اس میں کیا ہے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ اڑے سمجھ میں آئے کو نہ آئے؟ چنانچہ یہ بات جب میں نے ان سے کی کہ یہ درمیان والا حصہ آپ کو نظر آ رہا، سمجھے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں نظر آ رہا. میں نے کہا یہ بولے اس میں جسم کیا ہے؟ اگر تو جسم کہے گا نا، جسم تو اس کو کہنے کے لیے تیار بھی، موت ہے. جسم کہے گا تو پھر مجھے حیولہ صورت جسم بتا دو. اور اگر جسم نہیں ہے پھر بھی نظر آ رہا ہے تو اسی طرح اللہ جسم نہیں پھر بھی نظر آئے گا. آئے سمجھ میں؟ اللہ پاک نے اس کا یہ فیصلہ کر دیا. یہ 2 باتیں ہوں گی. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی امر محال کا سوال نہیں کر سکتا. رب ارنی انظر الیک. موسیٰ علیہ السلام بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رؤیت ممکن ہے، تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں رب ارنی انظر الیک. امر محال کا نبی سوال نہیں کرتا.
یہ نبی کا سوال ہی بھی یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اور چوتھا مسئلہ آپ نے پڑھا ہے، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ، کلمۃ ان یہ امکانیات کے لیے آتا ہے، محالات کے اندر لو استعمال ہوتا ہے۔ ان جو آتا ہے وہ ممکنات میں آتا ہے، اور اذا ممکنات یقینیات میں، اور ان مشکوکات میں، یعنی جہاں کچھ شک ہو، سمجھے، اذا قطعیات کے اندر آئے گا، ان اللہ آپ کا بھلا کرے امکانیات میں آئے گا لیکن جہاں شک کیوں، اور اذا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے یقینیات کے اندر، اور لو محالات کے اندر آتا ہے۔ انا ان شککت وجدتمونی جازمہ، بولو، انا ان شککت وجدتمونی جازمہ واذا جزمت فانی لم اجزمی۔ انا ان شککت، میں جب شک کرتا ہوں تو آپ لوگ دیکھیں گے وجدتمونی جازمہ، میں جزم دیتا ہوں۔ جب ان شکی ہے، ان آ جائے مضارع پر تو وہ جزم دے گا، واذا جزمت، اور جب پکی ٹھکی بات ہو، اذا والا مسئلہ ہو، تو فانی لم اجزمی، مجھے مضارع پر داخل کرو، میں جزم نہیں دیتا۔ بڑی پیاری بات کی، انا ان شککت وجدتمونی جازمہ واذا جزمت فانی لم اجزمی، سمجھتا ہے؟ فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، یعنی عند القاء النور، عند القاء النور علی الجبل، جبل پر جب یہ ہے کہ میں نور ڈال دوں گا، اگر وہ ٹھہرے تو پھر فسوف ترانی آپ دیکھیں گے۔ اور استقرار المکان جو کہ شرط ممکن ہے، اور فسوف ترانی رویت، یہ والمعلق علی الممکن ممکن، ممکن پر جو معلق ہو وہ بھی ممکن ہوگا، اور والتعلق بالمحال محال، محال پر جو معلق ہوگا وہ محال ہوگا، اور الاستقرار مکان یہ محال ہی نہیں ہے، یہ ممکن ہے، تو فسوف ترانی بھی ممکن ہوگا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، نبی کے انبیاء کے اعمال کا ضائع ہونا یہ محال ہے، اس لیے کہ والتعلق بالمحال محال، شرک نبی کے شرک کے ساتھ اس کو مقید کیا گیا، اور الشرک من الانبیاء محال والتعلق بالمحال محال، فحبط اعمال الانبیاء، انبیاء کے اعمال کا ضائع ہونا یہ بھی محال محال ہے۔ ہم اس کو محال ہی سمجھتے ہیں، بس چیزیں کہ ہم یہ کہیں کہ نبی سے فلانی غلطی ہو گئی، فلانی غلطی ہو گئی، تمہیں کسی نے منشی نہیں بنایا، یہ ہو گیا مولانا مسئلہ، یہاں تک آپ سمجھے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت کا کیا کرو گے کہ لا تدرک الابصار، تو میں نے آپ سے عرض کیا لا تحیطہ والابصار، پہاڑ کو میں دیکھتا ہوں لیکن میری نگاہ اس پر پورے محیط نہیں ہے، چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں والد صاحب فرماتے تھے۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ پہاڑ کو میں دیکھ رہا ہوں لیکن میری نگاہ کا اس پر احاطہ نہیں ہے، اس پر آپ کا احاطہ ہے۔ یہ جیسے تم چپو ہو تو یہ بھی چپو ہے نا، اس پر آپ کی نظر کا احاطہ، آپ رائی ہے، اور آپ کی رویت کا اللہ آپ کا بھلا کرے اس پر یہ مرئی ہے، احاطے میں آپ نے لے لیا۔ پہاڑ کو کون سے آپ نے یہاں تک کیا؟ میں دیکھتا ہوں سب، سمجھتا ہے؟ اسی طرح اپنے پر لہذا مانا ہوگا لا تدرک الابصار لا تحیط الابصار، لا تحیط الابصار، اس کا احاطہ یہ ہے کہ ابصار نہیں کریں گے، وہ یدرک الابصار، وہ تمام نگاہوں کا احاطہ کر چکے ہیں، چونکہ وہ بکل شیء علیم، بولو وہ بکل شیء، کیا وکان اللہ بکل شیء محیطا، محیطا بکل شیء، میری نگاہیں اور آپ کی نگاہیں شے ہیں، وکل شیء محاط اللہ محیط، فابصارنا محاط بہا واللہ محیط بہا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہاں اس وقت لا تدرک الابصار کا معنی ہوگا لا تحیطہ الابصار وہو یحیط الابصار۔ ہو گیا مسئلہ؟ اور دوسری توجہ سمجھو، یہ 5-6 باتیں ہوگی۔ چھٹی بات یہ سمجھو لا تدرکوا ابصار الکفار، لا تدرکوا ابصار الکفار، وہ یہ کہ عام مخصوص من البعض، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بولو لا تدرک الابصار لا تراہ ولا تحیطہ ولا تراہ ابصار الکفار لانہم یومئذ لمحجوبون، کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ کافر محجوب ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور ہماری نگاہیں محجوب نہیں ہے، اللہ ہم سے محجوب نہیں ہے۔ ہو گیا 7 باتیں۔ 8ویں بات لا تدرک الابصار فی ہذہ الدنیا، لا تدرک الابصار فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر کوئی دیکھ نہیں سکے گا،
سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد رآ ربہ لیلۃ المعراج، آپ نے لیلۃ شب معراج میں آن دنیا آفتاب را نشان دیگر است، وہ دنیا ہی الگ ہے مولانا، اس کو کوئی دنیا نہیں کہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ دنیا ہی الگ ہے، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پہ ہیں۔ اب 35-36 سال کے 40 کے قریب وہ گئے، واپس آئے گا، وہیں سے آپ کی عمر شروع ہوگی۔ اب یہ ہزاروں سال کتنے سال وہاں اوپر رہیں گے اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ وہ زبردست قسم کا وہاں ماحول ہے مولوی صاحب، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ زبردست قسم کا، وہیں کوئی بوڑھا موڈا نہیں ہوتا۔ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح گئے اسی طرح آئے گا، سمجھتے ہیں؟ باقی قادیانی کہتے ہیں کہ پیشاب کہاں کرتا ہے عیسیٰ علیہ السلام، کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ تیرے منہ میں کرتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ بات صاف سی ہے، اور کیا ہے؟ جس عمر میں گئے، جس پاکیزم کی، اسی حالت میں آئے گا واپس۔ وہاں کے آب و ہوا الگ ہے، سمجھے؟ اب حکیم صاحب کو دیکھو، اللہ کا بھلا کرے، پتہ نہیں 50-60 سال ہو گیا، وہ بھی میرے والد صاحب لگا رہا، میں رنگ لگا رہا ہوں، سمجھے؟ اب 50-60 میں ہم لوگ ختم ہو گئے، اب کچھ بل بڑھ گئے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ لا تدرک الابصار فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، جمہور کا مذہب یہی ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے۔ اس لیے 2 قسم کی روایتیں، مسلم شریف کی روایت نور انا اراہ، وہ ایک نور تھا میں کہاں اس کو پا سکتا ہوں، دوسرا یہ کہ نورانی اراہ، نور انا اراہ، دوسرا کیا؟ نورانی اراہ، نورانی ذات تھی، میں اس کو براہ راست دیکھ رہا تھا، سمجھتے؟ اس کو 2 طریقے سے پڑھا گیا مولوی صاحب۔ آپ نے فقد رآ ربہ، جمہور کا مذہب یہی ہے کہ دیکھا۔ باقی اماں جی فرماتی ہے کہ جو آپ سے یہ کہہ دے کہ محمد نے شب معراج میں اللہ کو دیکھا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے یہ کہ جھوٹ بولا۔ تو پہلی بات یہ کہ اماں جی کا تفرد ہے، ہماری والدہ کا تفرد ہے حضرت عائشہ کا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اماں جی رؤیت فی الدنیا کی نفی کر رہی ہے، تو ٹھیک کر رہی ہے، اور ہم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شب معراج میں اس دنیا میں نہیں، ادھر نہیں دیکھا، بلکہ آسمان پہ، 7 آسمان پہ گئے، وہاں دیکھا۔ اس لیے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بدائع الفوائد میں، حضرت فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَائِدُ وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ يُقْعِدُ، بولو وَلَا تُنْكِرُوا أَنَّهُ قَائِدُ، آپ اسے انکار نہ کر دے، أَنَّهُ قَائِدٌ، کہ وہ جا کر کے عرش پر بیٹھ گیا، وَلَا تُنْكِرُوا، اور اس سے انکار نہ کرو، أَنَّ اللَّهَ سبحانہ وتعالی يُقْعِدُهُ، اللہ نے بٹھایا، نبی بیٹھ گیا، اللہ نے بٹھایا، بولو نبی بیٹھ گیا، اللہ نے بٹھایا، یہ ہو گیا جی؟ اڑے کچھ پہلے پڑھ گیا؟ جی لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کو دیکھنے احاطہ نہیں کر سکتی، وہو یدرک الابصار وہو لطیف، وہ اتنا باریک بین ہے، لطیف من ان یدرکہ ان تدرکہ الابصار، وہ بہت باریک ہے اس بات سے کہ اس کو کوئی دیکھ سکے، فی ہذہ دنیا۔ اڑے ہو گیا؟ ہو گیا؟ اور ایک مسئلہ صاف سی ہے، صاف کہو، یہ کہو کہ آیت مخصوص من الفاظ ہے، بولو یہ آیت مخصوص من الفاظ ہے، اس لیے کہ احادیث متواتر ہے، ہاں ملنگو احادیث متواتر ہے، تواتر کے ساتھ ثابت ہے وہ احادیث کہ جس میں اللہ تعالیٰ، اور قرآن خود وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، قیامت کے دن دیکھیں گے، سمجھ؟ اب معتزلہ اور یہ کہ شیعہ حضرات، وہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی رحمت ربہا ناظرہ، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی رحمت ربہا ناظرہ، اللہ کی رحمت کو دیکھیں گے، اللہ کی رحمت کو دیکھیں گے، سمجھے؟ اگر اس طرح بدماشی کرتے تو میری بدماشی بھی سن لو، وہ یہ ہے کہ رحمت رحیم کا فعل ہے، سمجھے؟ رحمت جو ہے نا رحیم اور مرحوم کے درمیان میں نسبت ہے، اور امور نسبتیہ کا خارج میں کوئی وجود نہیں ہوتا، اس کو کون دیکھے گا؟ امور اعتباریہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھا نا، یہ چیزیں تو ہوتی ہیں نا کہ یہ تو آپ نے پڑھی ہی نہیں ہے، آئے سمجھیں؟ رحمت تو اللہ آپ کا بھلا کرے، رحیم اور مرحوم کے درمیان میں نسبت ہے، امور اضافیہ میں سے، اور امور نسبیہ لا اعتبار اللہ، کیا لا وجود اللہ فی الخارج، خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ ضرب ہے، پرلے درجے کے تم لوگ جاہل ہو، یہی چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اس کو آپ کہیں گے ضرب، اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ ففہم ھذا فإنہ مزلۃ الاقدام،
سوچو خوب یہاں پر کہیں تیرے ٹوپی نہ گزرے۔ ضرب ضارب اور مضروب کے درمیان میں ایک نسبت ہے، وہ کبھی بھی نظر نہیں آتا، امر اعتباری ہے۔ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضرب نہیں ہے، یہ حیت جو نظر ہے یہ حاصل بھی ضرب ہے، اس کو حاصل مصدر کہتے ہیں۔ مصدر اسم مصدر، علم مصدر، حاصل من مصدر، مصدر مبنی للفاعل، مصدر مبنی للمفعول، سمجھ شیری میں ہے کہ یہ چیزیں الگ ہیں مولوی صاحب، وہ زمانہ ہی ختم ہو گیا۔ اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جہاں ان پر وہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب کی ٹوپی بھی یہاں پر گر جاتی، آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو رحمت تو ایک نسبت ہے۔ اور پھر نحویوں کا قاعدہ یہ ہے کہ الحذف خلاف الاصل ہے، حذف نکالنے کی ضرورت کیا ہے کہ تو یہاں سے نکال، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی رحمت ربہا، رحمت نکالنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر صورت میں تمہیں اپنے مذہب ثابت کرنا ہے، اس میں محال کیا لازم آتا ہے؟ کوئی محال نہیں آیا سمجھ میں؟ اور پھر 9ویں 10ویں بات عرض کر رہا ہوں، خدا کرے آپ کی سمجھ میں آ جائے، اگر آپ لوگوں میں کوئی نر ہو، لا تدرکہ الابصار، بولو لا تدرکہ الابصار، لا کو ہٹاؤ، تدرکہ الابصار، سمجھ؟ الابصار تدرکہ، الابصار تدرکہ یا تدرکہ الابصار، یہ کون سا قضیہ ہے؟ اس کو موجب کلیہ آپ کہیں گے، موجب کلیہ کہیں گے، اس بات کی صورت میں موجب کلیہ ہے، بولو اس بات کی صورت میں موجب کلیہ ہے، سمجھے؟ تدرک الابصار، یا کہو الابصار تدرکہ، یہ موجب کلیہ ہے، اور موجب اب لا لگا دیا، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے؟ لا جب آ گیا، ظاہر ہے کہ ایجاب کلی کی ضد کیا ہے؟ ایجاب کلی کی ضد صالب جزئی ہے، اس لیے محمد سے بھی نفی نہیں ہوگی، ہم سے بھی نفی نہیں ہوگی۔ اب آیا مسئلہ سمجھ میں؟ یہ جانے دا پتر ہے اصل مسئلہ۔ ارے کچھ پہلے پڑھا نہیں پڑھا، لا تدرک الابصار ویدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر، اس کی مرضی ہے جس کو زیارت کرا دے، مذہب یہی ہے، سمجھے؟ لیکن اس مسئلے کی بنیاد پر کسی کی تکفیر نہیں کی جائے گی، چنانچہ معتزلہ منکر بھی ہے، حضرت علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، پیر عبدالقاہر جرجانی بھی ہے، اور یہ بڑے بڑے ہیں، سمجھے بھائی؟ معتزلی ہے سب، تکفیر ان کی ہمارے اکابرین نے نہیں کی۔ مجھے خود اس میں تردد تھا کہ معتزلہ عذاب قبر کے منکر ہے، تو عذاب قبر کا انکار تو کفر ہے، تو حضرت اقدس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جہد المقل کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ عذاب قبر کے یہ منکر نہیں، یہ مؤول ہے، تعویل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جسد مثالی کو عذاب ہوگا، سمجھے؟ یہ جو ڈھانچہ ہے کسی کا جل جاتا ہے، راکھ ہو جاتا ہے، اس بنیاد پر کہتے ہیں تکفیر نہیں کریں گے، اس لیے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ سے پوری دنیا نے استفادہ کیا، سمجھے؟ عبدالقاہر جرجانی سے، یہ تقریباً ابھی 2.5 لاکھ سے زیادہ 700 زبانوں میں قرآن کی تفسیریں لکھی گئی، لیکن بلاغت کوئی ماں کا لال بلاغت بیان نہیں کر سکا، ان دونوں لنگڑوں نے بیان، دونوں لنگڑے تھے، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ اور عبدالقاہر جرجانی دونوں لنگڑے تھے۔ لم یفہم القرآن الا الاعرجان، قرآن کو صرف 2 لنگڑوں نے سمجھا، باقی کسی نے نہیں سمجھا، یعنی بلاغت میں لم یفہم القرآن الا الاعرجان، لم یفہم القرآن الا الاعرجان لولا الاعرجان لما فہم القرآن احدهما من زمخشر والآخر من جرجان وقال الانور وثالثهما من ہندوستان، میں ہندوستان کا ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں، علامہ انور شاہ کشمیری فرمائے وثالثهما من ہندوستان، اڑے کچھ پہلے پڑھا شمبو بروز نے بمبو، سمجھے؟ لیکن بعض لوگ لکھتے ہیں کہ حضرت اقدس علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابو بکر جساس نے آخر میں انہوں نے رجوع کیا۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ حضرات، ابو بکر جسار حنفی ہے اور معتزلہ فروعات میں حنفی ہے، اس وجہ سے یہ غیر مقلد حضرات ہم پر لعنتیں بہت بھیجتے، لیکن بدبختو وہ تو اللہ آپ کا بھلا کرے اعتقادیات میں چیزیں ان کی الگ ہیں، فرعیات میں حنفی ہے، سمجھے؟ تکفیر اور ایمان کی بنیاد اعتقادیات پر ہے، اعتقادیات میں تو ہم ان کے ساتھ شریک ہی نہیں ہیں، فرعیات میں تو فرعیات کی بنیاد پر یہ کہ حنفی ہو کر کے تم ان کو کافر قرار دے کر کے ہمیں بھی کافر قرار دیتے ہو، جبکہ عقائدنا غیر عقائدہم وعقائدہم غیر عقائدنا، ہمارے عقائد الگ الگ ہیں۔ چلیے گا، اب میری گاڑی چلے گی۔ لا تدرک الابصار ویدرک الابصار وهو اللطیف الخبیر قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسک۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی، یہ ہے کہ معبودیت اور اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے بتا رہے، قد جاءکم بصائر کائنۃ من ربکم، قد جاءتکم بصائر،
الکائنۃ من ربکم یا کائنۃ من ربکم، روشن دلیل اللہ کی جانب سے تمہارے پاس قرآن آ گیا۔ فمن ابصر بالبصائر، ان بصائر سے جو بصیرت حاصل کرے گا، فابصارہ لنفسہ، لام نفع کے لیے، فمن ابصر بالبصائر، ان بصائر سے جو بصیرت حاصل کرے گا، فابصارہ کائن لنفسہ، یہ بصارت اس کے فائدے کے لیے ہوگا۔ ہم لوگوں فلی نفسی تو جزا نہیں بنے گا، فابصارہ کائن لنفسہ۔ ومن عمی عن البصائر، ان روشن دلیلوں سے جو اندھاپن اختیار کرے گا، فعلیہا فعماہ علیہا، بولو فعلیہا فعماہ علیہا، اس کا اندھاپن خود اس کو نقصان دے گا، علی ضرر کے لیے اور لام نفع کے لیے۔ فمن ابصر فلنفسه، فمن ابصر فابصاره کائن لنفسه، ومن عمی عن البصائر، ان بصائر سے جو اندھا بن جائے گا، فعلیہا فعماہ، پس اس کا اندھا بننا کائن علیہا، خود اس کے لیے نقصان دے۔ وما انا بحفیظ علیکم، میں کوئی داروغہ نہیں ہوں، میں کوئی نگران نہیں ہوں تمہارے اعمال کا کہ کیا کر رہے ہو، کیا کرنا ہے، میرا کام، میں تو بشیر و نذیر ہوں، میں وکیل بھی نہیں، حفیظ بھی نہیں۔ اللہ حفیظ ہے، اللہ وکیل ہے، میں تو بشیر اور نذیر ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ہاں۔ وما انا علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست، دیکھ لے نصرف الآیات تصریفا کائنا کذالک، یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کذالک آتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، عقبات کے لیے، یہ عقبہ ثالثہ، 7-8 قسم کے عقبات ہیں اس صورت کے اندر، سمجھے؟ اب کیا کہو گے؟ نصرف الآیات تصریفا کائنا کذالک، اس طریقے پر آیات توحید کو ہم بار بار گھما پھرا کر کے ہم بیان کرتے، ٹھیک ہے؟ اب نصرف الآیات تصریفا کائنا کذالک لیظہر الحق، تاکہ حق واضح ہو جائے، ولی اللہ یقولو، یہ آپ کے لیے آسان ترجیح، ولی اللہ یقولو، تاکہ لوگ کل یہ نہ کہیں کہ درست، ولی اللہ یقولو درست، تاکہ منہ بند ہو جائے کہ آپ پڑھ کر کے کسی سے آگئے، ولنبینہ لقوم یعلمون، اور علم والے لوگوں کے لیے ہم اس کو واضح کر دیں، ولنبینہ لقوم، خیال کر لینا کیا کہا؟ نصرف الآیات تصریفا کائنا کذالک، آیاتوں کو گھما پھرا کر کے بیان کرتے ہیں، لیظہر الحق، معطوف علیہ نکالو گے پھر جار مجرور متعلق ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، اس طرح ہو ہی نہیں سکتا، ولی یقولو سے کیسے متعلق ہوگا، سمجھے؟ نصرف الآیات تصریفا کائنا کذالک، تصریفا کائنا کذالک لیظہر الحق، حق واضح ہو جائے، ولی یقولو درست، تاکہ انجام کار یہ کہیں کہ محمد آپ تو کہیں سے پڑھ کر کے آ رہے ہیں، ایک یہ ہے، لام کو انجام کے لیے لے لیں گے، اور اللہ آپ کا بھلا کر یہ عطف ہوگا اس لیے ضرب۔ دوسرا یہ کہ ولی اللہ یقولو درست، بار بار ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ ان کو کہنے کی نوبت نہ آ جائے، دونوں ٹھیک ہے مولانا۔ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، قرآن میں دونوں کی مثال ہے، سمجھے؟ کیا ہے ملنگو؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں آپ سے اس وقت وعدہ لے رہا ہوں، انبیاء کو بھیج رہا ہوں، أَن تَقُولُوا كَمَنَ لِأَلَّا تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ، سمجھتا ہے؟ أَن تَقُولُوا كَمَنَ کیا؟ لِأَلَّا تَقُولُوا، یا يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَزِلُّوا، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَلَّا تَزِلُّوا، اڑے ہو گیا، یہ چلتا رہتا ہے قرآن میں بہت ہے، یہ ہو گیا جی۔ وہ بصائر کیا ہے؟ وہ وحی ہے، وہ وحی ہے، آپ اس کی پیروی کریں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، اللہ کی طرف سے جو وحی ہو رہی ہے اس کی پیروی کیجیے میرے پیارے، میرا نبی متبع ہے جی، بالکل ترکیب آسان ہے، موصول سے مفعول ہو گیا۔ لا الہ لا الہ، لا الہ موجود الا ہو، کوئی الہ نہیں ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے ابرو گردانی کرے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ عدم اشراکہم ما اشرکوا، اگر اللہ ان کے عدم شرک کو چاہتا تو شرک نہ کرتے۔ اصل میں یہ ہوتا ہے، آگے جو جواب ہوتا ہے نا، جواب کے اندر پہلے والا جو شاء ہوتا ہے وہ اس کا مفعول حذف کرتے جواب پر اکتفا کر کے، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، وَلَوْ شَاءَ هِدَایَتَكُمْ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ہاں ملنگو، وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، وَلَوْ شَاءَ هِدَایَتَكُمْ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا شرک آ گیا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ عَدَمَ شِرْكِهِمْ مَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ، چلیے گا؟ اتنا تو بیوقوف تو نہ بنا کرو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ حَفِيظًا عَلَيْهِمْ وَمَا جَعَلْنَاكَ حَفِيظًا عَلَيْهِمْ، ہم نے آپ کو ان پر رقیب اور نگران نہیں بنا دیا بلکہ بشیر و نذیر بنایا، وَمَا أَنْتَ بِوَكِيلٍ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان کے وکیل اور ان پر مسلط نہیں ہے۔ باقی مسئلہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، الَّذِينَ معبود ہیں،
ولا تسبوا الذین، ان معبودوں کو گالی نہ دو، ان کو برا نہ کہہ دو، یدعونہم من دون اللہ، جن کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، یہ من دون اللہ اسی محذوف سے حال بنے گا۔ ولا تسبوا الذین، ان معبودوں کو، الذین یدعونہم، یہ مشرک عبادت کرتے ہیں جن کی، کائنین حال کونہم کائنین من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، فیسبوا اللہ، پس وہ جوش میں آ کر اس سبب سے، یہ فا سببی ہے، فیسبوا اللہ، وہ اللہ کو عدوًا زیادتی کر کے، دشمنی کر کے، یہ کہ اللہ کو گالیاں دیں گے، حال کونہم جاہلین، جاہل بن کے، بغیر علم، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، وہ اللہ کو یہ کہ گالی دے دیں گے، ہو گیا مولانا، جو اللہ کو مانتے نہیں، اس لیے مولانا پیار محبت سے سمجھانا، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، لیکن بعض جگہوں میں گالی کم بھی آ جاتی ہے، میں ترجمہ نہیں کرتا، صرف آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، سہیل جب کہ آیا، اللہ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر نبی نے فرمایا قد سہل اللہ الامر یسہل اللہ الامر لنا، اللہ ہمارے لیے مسئلہ آسان کر دے گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ سہیل جب آ گیا، سمجھے، پھر سہیل نے کہا کہ محمد میں تیرا خیر خواہ ہوں، بڑا سمجھدار انسان تھا، کافر تھا، کہا میں تیرا خیر خواہ ہوں، ان پر نہ جاؤ، یہ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے نا، اگر لڑائی ہوگی ان میں سے کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو فقیر جیسا انسان جو ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، اس نے کہا امسس بزر اللات، جاؤ تم اپنے لات کی شرمگاہ کو چاٹو۔ میں نے اس کا اصل ترجمہ نہیں کیا، شائستہ ترجمہ کر دیا، سمجھ رہی؟ ہمارے بعض لوگوں کو کیا ہے، زیادہ شائستگی کا وہ ہوتا ہے نا، آیا سمجھ میں؟ یہ بخاری ہے، یہ اخبار جنگ بھی نہیں ہے، جیو ٹیلی ویژن کی خبریں بھی نہیں ہیں، آپ سمجھ نہیں رہے، یہ بخاری ہے جی، صلح حدیبیہ جلد اول میں 2-3 صفحات کی تفصیل سے، بڑے بڑے صفحات سے، تو اس پہ حضرت نے فرمایا امسس اور امسس بزر اللات، اور میں نے ترجمہ نہیں کیا، مولانا زکریا جو ترجمہ کرتے ہیں اس کو جا کر تبلیغیوں سے کہو، زیادہ شائستگی کی تمہیں وہ لگی ہوئی، مولانا زکریا کا ترجمہ دیکھو، میں نے بالکل چھپا کر کے ترجمہ کر دیا، بولو چھپا کر کے ترجمہ کر دیا، کون سا؟ امسس امسس بزر اللات، لات جو تمہارا معبود ہے نا، اس کی شرمگاہ کو تم جا کر کے، جیسے لا تحرم المست ولا المستان ولا الاملاجت ولا الاملاجتان، پڑھا نہیں پڑھا ہے؟ ماں کی جو پستان کو جو چوستے، کہا اس کو جا کر چوٹ، جا کر کے چاٹے اس کو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ میں نے ترجمہ تو وہ نہیں کیا، صرف شرمگاہ سے میں نے تعبیر کر دیا، سمجھے؟ دوسرا ترجمہ جو خطرناک ہے، جو پٹانی اور بلوچی، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے جو بغیرت ہو اس قسم کا تو اس کو یہ کہنا چاہیے، جس بغیرت کو وہ کوئی اور زبان اگر نہ سمجھے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ تو کافروں کے بارے میں، لیکن ہمارے اسلامی اس قسم کے بنے ہوئے بعض جگہوں میں یہ مسئلہ کام کرے گا، سمجھ رہی ہیں؟ کذبت استاہ بنی مروان، بنو مروان کے سرین جھوٹ بول رہے، سرین سے، وہ لوگ منہ سے تو بات کرتے لیکن تو پیچھے سے کر رہا بات، یہ بخاری میں، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اور پھر وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثل، اگر کوئی ماں کی گالی دیتا کس کر کے وہی گالی دے سکتے آپ اس کو، لیکن فمن عفا واصلح، یہ رخصت ہے، یہ عزیمت ہے، یہ عزیمت ہے، اور پہلے والا رخصت ہے، وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہ، کچھ بھلا پڑھ گیا؟ یہ ہے جی، شریعت کو زیادہ سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہوگا مولانا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم تَزْيِينًا كَائِنًا كَذَلِكَ، ہر ایک کی بد عملی کو اس کے لیے خوبصورت بنا کر کے ہم پیش کرتے، دو قسم کے، کہیں بتاتے کہ برائیوں کو پالش کر کے شیطان خوبصورت بناتا ہے، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور یہاں اللہ فرماتے وَزَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، ان کے شرک کو، بت پرستی کو، شراب نوشی کو، زنا کاری کو ہم نے ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا کر کے چھوڑ دیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، خالق اللہ ہے، اور شیطان کی طرف جو نسبت ہے وہ اللہ کا بھلا کر سببیت کی بنیاد پر، اس لیے کہ پودے کو اگانے والا حقیقی اللہ ہے، لیکن یہ کہ موسم بہار ایک سبب ہے، تو اس لیے کہتے ہیں ان کے ماتوریدیہ کے مذہب کی بنیاد پر کہیں گے انبت الربیع البقلہ، اشاعرہ کیا نہیں کہہ سکتے، اشاعرہ کیا نہیں کہہ سکتے انبت الربیع البقلہ، ماتوریدیہ کے مسئلہ کے مطابق کہہ سکتے، سمجھے؟ حالانکہ منبت حقیقی، پودے کو اگانے والا اصل خالق وہ اللہ ہے،
سمجھے؟ لیکن ہم بتا رہے ہیں چلیے گا مولانا، تو دونوں یہ ہے کہ آیتوں میں تعارض نہیں ہے، شیطان سبب ہے، وزین لهم الشیطان اور اللہ خالق ہے، یہاں خالقیت کے فرماتے زینا لکل امت عملہم، ہم نے خوبصورت کر دیا ہر امت کی برائیوں کو ہم نے خوبصورت کر کے رکھا ہے، تزیینا کائنا کذالک مفعول مطلق ہے اس کی نگاہوں میں، ہر ایک کو، چور کو اپنی چوری اچھی لگتی ہے، چور چوری کر رہا ہے، سمجھے، چور چوری کر رہا ہے، اڑے ظالم کیوں، کہتے ہیں یہ تو انبیاء کا پیشہ ہے، بولو۔ اور ایک حدیث میں آتا ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی بھی نبی نہیں گزرا مگر ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، نبی بکریاں، ما من نبی الا وقد رعى الغنم، بخاری میں کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، تو اس چاہ کے زبر کو کسی نے پیش کر دیا چرائی ہے، ہر نبی نے بکری چرائی ہے، اس لیے میں بھی بکری چوری کرتا ہوں، بولو۔ کہتے چور صاحب کو کیوں چوری کر رہے ہیں، کیا کہتے حدیث میں ما من نبی الا وقد رعى الغنم، ہر نبی نے بکریاں چرائی ہے، تو ہم بھی چراتے ہیں، یہ نبی کی سنت ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو چرا کو کیا پڑتا ہے، چورا، تو اس کو کون کیا کر سکتا ہے، آیا سمجھ مولانا؟ ہے یہ بھی تعلیم ہے مول صاحب، یہ بھی ایک قسم کی تعلیم ہے۔ یہ پرل چانڈیو جو ہوتا تھا، پرل چانڈیو حضرت کو تو پتہ ہوگا، پرل چانڈیو ہمارے بلوچوں کی قوم ہے، ہم لوگ بہت نیک بخت قسم کے لوگ ہیں، سمجھے، بہت قیمتی لوگ ہیں۔ پرل چانڈیو جو ہے نا وہ چوری کرتا تھا، اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جس گاڑی میں یہ کہ خواتین ہوتی اور وہ خواتین کہتے ہیں اڑے پرل ڈسو کون تھا، مان کے بھیڑ کے ڈسو کون تھا، ماں بہنوں کو دیکھتے نہیں، تو پرل کہتے ہیں ابا لہو، اڑے بہن اساں جی بیٹھی ہے، اڑے لہو نیچے اتر جاؤ، بس معافی مانگتا امی جی میں، اور پھر ادھر سے گاڑی لٹ گئی، عورتوں کے زیورات لٹ گئے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے پھر وہاں 10-15 میل پیچھے ڈاکو نے لوٹا، عورتوں کے بالیاں بھی نکالی، ان کے توک نکالے، وہ گاڑی چلتے چلتے آگے 20-30 کلومیٹر آگے جب چلی گئی، پرل نے روکا، کچا روڈ ہوتا تھا، سمجھے، یہاں سے کرخ سے خزدار سے شہداد کوٹ جیسے گاڑی جاتی تھی، تو درمیان میں پھر آگے جا کر کے پرل نے روکا اپنے ڈنگ، کہاں کے پیسے میں سے، اور کہاں کہ اللہ کا بھلا کرے پیسے نکالو یہ کرو، تو ایک عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھی، جب عورت نے کہا ہے افسوس آج اگر پرل یہاں پر ہوتا تو کوئی ہمیں نہ لوٹتا، لیکن لگتا ہے کہ پرل کہیں مر گیا، اس نے کہا جی امی میں پرل چانڈیو ہوں، جی میری بہن میں پرل چانڈیو ہوں، جی اماں، اس نے کہا تیری غیرت کہاں گئی ہے، 20-30 کلومیٹر پہلے ہماری زیورات بھی چوروں نے نکالے، اس نے کہا وہ کون چور ہوتا ہے جو میری ماؤں کو اور بہنوں کو لوٹتا ہے، اڑے بھی رہ، گاڑی والے کو کہا کہ یہاں رکو، اپنی جیپ لے کر کے دوڑا، کہنے لگے وہ کون چور ہوتا ہے میرے حکومت میں ماؤں کی بھی بالیاں نکالتا ہے، جا کر کے چور کو جانتا ہے، جا کر کے کہا اڑے، انہوں نے کہا اڑے نبھا کے جا پٹر، وہ کڈبو زیورات واپس کبو، اڑے بے غیرت ہو، پکڑ کر کے ان کے بڑوں کو لائے، زیورات لا کر کے عورتوں کو دیا، کہا کہ اماں جی بس تم لوگ دعا کرو، صرف تم لوگ کیا کرو، دعا کرو۔ اس کے بعد جب چوری شروع کی، شیر حبیب نے بھی چوری شروع کی، نور محمد نے، زید نے، مولی عصمت اللہ نے، سب نے چوریاں جب شروع کر دی، تو پرل نے پھر کیا کر دیا، چوری چھوڑ دی، بس اس نے اللہ نماز کرنا شروع کیا، بس چوری چھوڑ دی۔ پھر لوگوں نے کہا کہ سائیں چھاتی ہو، آپ نے چوری چھوڑ دی، اس نے کہا یہ عظیم مقدس اور پاک یہ کہ وہ تھا، اللہ کا کام تھا، سمجھے، پاکیزہ قسم کا یہ عمل تھا، آیا سمجھ میں نہیں، اب اس کا تقدس برقرار نہیں رہا، ہر الو کا پٹا چور بن گیا، بولو کیا کہتے ہیں، ہر الو کا پٹا وہ کیا بن گیا، چور بن گیا، اب اس کا وہ تقدس نہیں رہا، وہ عظمت نہیں رہی، اس لیے میں نے چھوڑ دی، سمجھے، یہ بتا جو، لیکن پھر بھی غیرت تھی، عورتوں کو سبحان اللہ گاڑی میں جیسے کہتے کہ چڑھتے دیکھا کہ عورتیں بس اس کو پسینہ آ جاتا تھا نیچے، اور پھر ہنستا بھی تھا، جیسے گاڑی میں کبھی کہا کہ بھائی دے دو پیسے،
تو کسی نے اپنی گھڑی اٹھا کر کے اپنی قریب کسی خاتون کو دے دیا کہ پیسے میں سے، جب چور آ گئے ان کو دے دیا، تو جیسے گئے اور لوگ یہ عورتوں کی طرف دیکھتے اپنے سامان بھی پھینکتے اسی طرح عورتوں کی، کہ ان کو پتہ تھا کہ عورتوں کو کچھ نہیں، تو ہنستا تھا، کہتے اڑے ہی ننگ کے چھڈو بابائی بھاڑی تھی ہوئی ہیں، یہ تو بزدل ہو گئے، کسی مرد کے ساتھ مقابلہ کرو، یہ تو عورتیں عورتوں سے مدد لے رہے، عورتوں سے بھی گئے گزرے، ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں، اڑے بابا لہو نکل جاؤ بابا، ہے سمجھ جی یہ ہمارے بلوچوں کی تاریخ ہے، ماشاءاللہ بہت اونچے لوگ ہیں، سمجھ شریف میں ہم لوگ کیا ہیں بہت اونچے، حضرت محمود علیہ السلام مانے یا نہ مانے تو اسی طریقے پر چلیے گا۔ ثم الی ربہم مرجعہم، کافر کو اپنا کفر اچھا لگتا ہے، شرابی کو اپنے شراب، اور اللہ کو زانی بدکار کو اپنے زنا، زینا لکل امت عملہم، لیکن یاد رکھ لینا کسی چیز کی خوبصورتی کے، کسی کے حسن اور قبح کو شریعت بیان کرے گی، سمجھے، اس لیے اس پر نہیں ہوگا۔ ثم الی ربہم مرجعہم فینبئہم بما کانوا یعملون، پھر رب کے پاس لوٹ کر کے ان کو جانا ہوگا، مبتدا خبر ہے، الی ربہم خبر مقدم مرجعہم، فینبئہم بما کانوا یعملون، جو کچھ بدکاریاں کی ہے اللہ ان کا بدلہ دے دے گا۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور اللہ کی قسم اٹھاتے بڑی پختگی مضبوطی کے ساتھ، جہد ایمانہم مفعول مطلق بنے گا اقسموا کے لیے، کیا قسم اٹھاتے ہیں، یہ توطیۃ للجواب قسم، لئن جاءتہم آیۃ، کوئی سی بھی معجزہ ان کے پاس آئے گا، کوئی آیت نشانی معجزہ، معجزہ دو قسم کے، ایک فرمائشی اور غیر فرمائشی، یہاں فرمائشی مراد ہے، اگر کوئی لئن جاءتہم آیۃ مطلوبۃ، فرمائشی کوئی معجزہ اگر آئے گا تو لیؤمنون بہا، یہ اس پر ایمان لائیں گے، یہ جواب قسم ہے لیکن دال علی جواب شرط ہے، ٹھیک ہے مولانا، لئن جاءتم آیۃ لیؤمنون بہا، ان سے کہہ دو قل انما الآیات عند اللہ، قل انما الآیات کائنات عند اللہ، آیات تو معجزات اللہ کے اختیار میں، میرے اختیار میں نہیں ہے، وما یشعرکم، اور تمہیں کیا معلوم ہے اے مومنو، وما یشعرکم، تمہیں کیا معلوم ہے، انہا، یہ معجزات، اذا جاءت، یہ آئیں گے اگر، لا یؤمنون، تو کفار کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، کہتے ہیں نا اگر معجزات آئیں گے تو ہم ایمان لائیں گے، لیکن معجزہ فرمائشی، لیکن ما یشعرکم ایھا المسلمون ای شیء اشعرکم، تمہیں کس نے بتا دیا انہا اذا جاءت، جب یہ معجزات آ جائے تب بھی لا یؤمنون باللہ سبحانہ وتعالی، کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ما یشعرو کے اندر ما میں دو احتمال ہے، ما کو استفہامی آپ لے لیں تب بھی ٹھیک ہے، ای شیء اشعرکم، ای شیء اشعرکم، تمہیں کس چیز نے معلوم کیا، یعنی تمہیں کیا معلوم ہے، ما احسنہ واحسن به وحسنہ، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، ای شیء اشعرکم، تمہیں کس نے یہ بات معلوم کی، انہا، ان المعجزات، اذا جات، جب آئیں گے تو یہ ایمان لائیں گے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، یہ تمہیں معلوم نہیں ہے ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے، اس کا علم نہیں، یہ ہو گیا مولانا، یہ اس وقت یہ ہے کہ استفہامی ہے، اور معنافیہ لے لو، ما یشعرکم کا معنی لا یشعرکم ایھا المسلمون، مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں ہے، انہا، یہ معجزات، اذا جات، جب بھی آئیں گے، یہ بکواس کر کے کہتے ہیں کہ معجزات آئیں گے تو ہم مانیں گے، ما یشعرکم، تمہیں معلوم نہیں ہے، لا یشعرکم، تمہیں کسی چیز نے یہ بات معلوم نہیں کہ انہا اذا جات، کہ جب یہ آئیں گے معجزات، لا یؤمنون، یا ایمان نہیں لائیں گے، ہو گیا۔ تیسرا، ما یشعرکم انہا کمن لعلہا، تمہیں کیا معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں ہے، ای شیء اشعرکم لعلہا اذا جات، شاید کہ یہ معجزات آ جائیں اور لا یؤمنون، یہ ایمان نہ لائیں، اس وقت ان کو لعل کے معنی میں لے لیں، ما یشعرکم انہا لعلہا اذا جات، یہ معجزات آ جائیں گے، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ہو گیا ملنگو۔ چوتھا مسئلہ، ما یشعرکم انہا اذا جات لا یؤمنون او یؤمنون، تمہیں کیا معلوم ہے جب یہ معجزات آئیں گے ایمان نہیں لائیں گے یا لائیں گے، اس کا اصل علم حقیقی اللہ کو ہے، کچھ پہلا پڑھا، آپ کی مرضی ہے، چاروں میں سے جو بھی لے لو۔ قل انما الآیات کائنات عند اللہ وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون ونقلب افئدتہم، ان کے دلوں کو ہم پھیر دیتے، وابصارہم، ان کی آنکھوں کو، تقلیبا کائنا کما لم یؤمنوا بہ اول مرۃ، جیسے کہ قرآن پر انہوں نے پہلے دن ایمان نہیں لایا، دیکھو قرآن آ گیا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت آپ کی ظاہر ہوگی، نبوت کا اعلان کر دیا قرآن، انہوں نے جیسے ابتدائی سے ایمان نہیں لایا، اب سال دو سال کے بعد کہتے ہیں یہ معجزہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، یہ لاؤ، تو پھر ہم ایمان لائیں گے، فرمایا کہ کما لم یؤمنوا اول مرۃ، جیسے یہ پہلے ہی سے اسی طرح ہے، اب بھی یہ معجزات آ جائیں، یہ وہی پچھو ہے، یہ پرانا، آپ کو سمجھ میں نہیں ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا، بولو بولو، جا رہا تھا، کھڈے جانتے ہو، کھڈے اور کھائی، چھلانگ لگائے تو آواز نکلے گی ٹر، آیا سمجھ، آواز نکلے گی کیا،
टुर आया समझ में। फिर इधर उधर देखा कि केर आए बुधड़ मारो तो केर आए, केर तो कौन है। इधर उधर देखा कि किसी ने सुना तो नहीं। कहने लगे हाय अड़े बुढ़ापा, हाय अड़े बुढ़ापा। बुढ़ापा की वजह से इस तरह होता है, वरना हम जवानी में ऐसा, बोलो, बुढ़ापे की वजह से इस तरह होता है, वरना जवानी में हम कभी, बोलो, जवानी में ऐसे मारते नहीं थे, बुढ़ापा है। फिर देखा, खूब तसल्ली की कि कोई भी नहीं है। कहने लगे छोड़ यार, तू पहले से टीटू खान है, वही समझे, छोड़ ऐसी बातें कर रहा है। ऐसा समझ, तू वही पुराना क्या है, वही पुराना टीटू खान का बच्चा है, तू ऐसी बातें करता है। तो मेरा रब कहता है कि ये कहते मोजज़ात फरमाइश, ये करो, चांद के 2 टुकड़े करो, ये करो, जो कुछ हम कहें, समझे भाईजान। और हमारे लिए अल्लाह का चश्मे जारी कर दो, पहाड़ों को सोना बना दो, फरमाए। फिर भी ये हमने इनकी आंखों को फेर दिया है और इनके दिलों को हमने फेर दिया। ये इस पर ईमान इस तरह नहीं लाएंगे जैसे इब्तिदा टीटू खानून ने, जैसे कि इब्तिदा से ईमान नहीं लाए, समझे। ये होड़ समझ में आ गया। ये जी छोड़, कहता है कि तू वही पुराना टीटू खान है। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम तक़लीबन काइनन, मस्दरी होगा तक़लीबन काइनन कमा लम युमिनु बिही अव्वल मर्रतिन युमिनु के साथ अल्लाह का ज़र्फ़ बनेगा। व नज़रुहुम हाल कौनिहिम यामहून फ़ी तुग़यानिहिम, फ़ी तुग़यान यामहून के साथ हम इनको छोड़ेंगे कि दरहाल है कि ये अंधापन इख्तियार कर रहे, फ़ी तुग़यान में अपनी सरकशी के अंदर। अब आगे अल्लाह बताते हैं अगर हम मोजज़ात उतार भी दें, देखो वलो सबत अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता, अगर फ़रिश्तों को हम उतार दे, फ़र्ज़ कर लो फ़रिश्तों को एक एक करके इनके सामने उतार दे। व कल्लमहुमुल मौता, और मुर्दे भी इनसे बात करे, ज़िंदा भी हो जाए। व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुला, और हर चीज़ को इनके सामने मौजूद कर दें, जमा कर दें। व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन मुतक़ाबिलन, कुबलन हाल बनेगा कुल्ल शै से, कुल्ल शैइन मुतक़ाबिलन, हर चीज़ को इनके सामने लाएँ। ये सारे मातूफ़ात मिल करके जनेदा पुत्र, ये हो गया अन्न के लिए खबर, अन्न अपने इसमें खबर से मिल करके सबत के लिए बनेगा फ़ाइल, सबत अपने फ़ाइल से मिल करके ये हो गया शर्त जज़ा। ये मा कानू लियुमिनू, तब भी ईमान नहीं लाएंगे, किसी भी सूरत में ये ईमान नहीं लाएंगे। आगे इस्तिस्ना मुनक़ते है, मुस्तस्ना मुत्तसिल बनाने की ज़रूरत है। इल्ला अन यशा अल्लाह, हाँ अगर अल्लाह चाहे तो एक अलग मसला। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, अक्सर ये बेवकूफ़ है, समझते नहीं है कि मोजज़ात आने के बाद फिर ताख़ीर नहीं होती, मोहलत नहीं मिलती। अक्सर इसी तरह होता है, मोजज़ा 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 2 किस्म के हैं। एक मोजज़ा वही अल्लाह जब चाहे ज़ाहिर कर दे, दूसरा है कि ये मोजज़ा ये मोजज़ा ये मोजज़ा, जब वो होगा तो फिर इसलिए कि देखो यही हुआ ना, यही हुआ। लन नुमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन, बोलो लन नुमिन लक हत्ता नरल्लाह जहरतन, जब तक अल्लाह को आमने सामने नहीं देखेंगे आप पर ईमान नहीं लाएंगे। तो चलो चलो तुम्हें अल्लाह दिखाता हूँ, आ जाओ समझे। सदर में जाते वहाँ पर आपको दिखाता हूँ। हज़रतों को लेकर के गए समझे। तो हमारे बलोची में कहते हैं, समझ शरीफ में है कि नहीं, बलोची में कहते हैं कि अल्लाह आपका भला करे, क्या है, कुत्ता जब हड्डी खाए अपने पिछले हिस्से को देखे कि निकलेगी या फंस जाएगी दरमियान में। अरब लोग कहते हैं कि फ़क्र फिल खुरूज कबल अल वुलूज, बोलो फ़क्र फिल खुरूज कबल अल वुलूज, निकलने के। तो इतने तुम्हारे अंदर ताकत भी है इन आँखों में। प्याज खोर के बच्चे, समझे भैया, प्याज खा दाल खा करके दाल वाले आँखों में ये ताकत कहाँ से? ये तो मोहम्मद की आँखों में है, समझे। मेरे नबी के लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन अल्लाह ने जो इनको मसला दिखाना था, फ़ाख़ज़तकुम साइक़तु, बिजली की कड़क आ गई। और दूसरी आवाज़ मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बिजली की कड़क नहीं, सख्त किस्म की आवाज़ आ गई। क्या आ गई? सख्त आवाज़, सारे वैसे ये देखिए आपकी हालत ख़राब होगी, आपने समझा नहीं। ए जनेदा पुत्र इसी तरीके पर होगी। ये टीटू खान मौली साहब समझा करो, अल्लाह अकबर। वलाकिन अक्सरहुम यजहलून, लेकिन ये समझते नहीं है, जाहिल है। वजह ताख़ीर, समझे, ताख़ीर अज़ाब या वजह ताख़ीर आयात, कि आयात नहीं आते, फरमाइशी मोजज़ात नहीं। जालना लिकुल्ली नबी, मेरे नबी को तसल्ली ख्याल कर लेना बहुत मुश्किल आयत है। वकज़ालिक जालना शयातीन अल इंसि वल जिन्न, हाँ मलंगो, शयातीन अल इंसि वल जिन्न, इंसान और जिन्नात के शयातीन को हमने बना दिया। लिकुल्ली नबीन अदुव्वा, हर नबी के दुश्मन बना दिए। अरे मफूल अव्वल शयातीन अल इंसि वल जिन्न है और अदुव्वन मफूल सानी है, और लिकुल्ली नबीन यह हाल है अदुव्व से।
جعلنا جعلن کائنن کذالک، ہم نے اس طرح بنا دیا ہے انسان اور جنات کے شیاطین کو، اس طرح بنا دیا عدوً دشمن بنا دیا، حال کونہم لکل نبی، ہر نبی کے لیے یہ بھی حال ہو گیا عدوً سے، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ شیاطین سے حال بنے گا، سمجھے؟ یوحی بعضهم الی بعض بعض کی طرف ڈال دیتے، معنی یہ کہ وسوسہ کرتے ہیں، زخرف القول جھوٹی باتوں کا، غرور دھوکہ دہی کے لیے، یوحی بعضهم یلقی بعضهم الی بعض، یوحی بعضهم یلقی بعضهم، بعض شیاطین بعض کی طرف یہ کہ زخرف القول دھوکہ ملمہ باتیں ان کے سامنے پیش کر دیتے، غروراً دھوکہ دہی کے لیے، یہ مفعول لہو بنے گا، سمجھ رہے ہیں؟ دھوکہ دہی کے لیے شیاطین، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ جنات والے ان کے پاس آپ جائیں، سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھا ہوں ہمارے پیر صاحب، سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھے تو یہ شیاطین یہ کوئی کرامت بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شیطان کی بات کبھی مانتا ہے، جنات ہیں بس اس نے بندے کو تنگ کیا، سمجھے بھائی؟ آپ کہیں گے جی بکرا دے دے، اتنے دے، ٹھیک ہو گیا، اور ٹھیک ہو گیا چند دن، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ نکال دی ان کو، اتنوں کو مارا تھا، اور وہ بھی پہلے ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے بھی، جھوٹ بولتے، اور اس کے بعد 2-3 دن کے بعد پھر یہ کہ سلسلہ شروع ہو گیا کہ جی حضرت آپ نے تو 20,000 روپے لے لیا لیکن وہ تھوڑا ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ کہتے وہ پہلے والی جنات میں نے مار دیا، دوسرا گروپ آ گیا، 20,000 اور روپے دے دو، 3-4 دن کے بعد پھر آ جاؤ، اس گروپ کو مار دیا، پھر اور گروپ آئے گا، سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ بے وقوف جب تک دنیا میں زندہ ہے، عقل مند بھوک سے نہیں مریں گے، بولو، بے وقوف جب تک دنیا میں موجود ہے تو عامل بھی کیا ہیں، وہ بھوک سے مریں گے نہیں، اس طریقہ پر یہ ہے کہ مسئلہ جن کا کام، مریض کا کام ہو جائے یا نہ، میرا کام تو الحمدللہ ہو ہی جاتا ہے، سمجھے؟ ہمارا کام ہو جاتا ہے، چلیے گا مولوی صاحب؟ اور میرے نبی نے فرمایا اس طرح ہے، سبحان اللہ، بخاری میں یہ ہے، فرمایا کہ کبھی ان کی باتیں ٹھیک ہو جاتی، فرشتوں کی جہاں آسمانوں پر میٹنگ ہوتی ہے تو وہاں سے ایک جن نے سنا، الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب، کان لگا کر کے چوری کر کے کوئی بات سن رہا ہے لیکن جیسے کہ اس کے پیچھے تار آ جائے گا، آپ نے دیکھا اس طرح آسمان پہ تارے دو تو وہ بھاگتے جنات، پھر فرماتے کہ فَيُقَرْقِرُهَا، پھر اس کو دوسرے کے کان میں ڈال دیتا، وہ تیسرے کے، اس طرح میرے نبی نے یہ نقشہ بنایا، فرمایا اس طرح آ کر کے یہ انکان لاب کا بھلا کرے کیا ہے، نجومی اور کاہن ہے، پھر آ کر کے نجومی اور کاہن کو وہ بات بتاتے ہیں، آسمان سے اس طرح سنا ہے انہوں نے، سمجھے؟ یہ ہو گیا کہ مولوی منظور رمضان کی 3 تاریخ کو مرے گا، سمجھے؟ ہم نے اس طریقہ پر ہو گیا۔ اب فَيَكْذِبُ مَا مِئَةَ كَذِبَةٍ، پھر وہ جو نجومی ہوتا ہے، کاہن ہوتا ہے، جن والا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ 100 جھوٹ بھی ملاتے ہیں، اور کبھی مسئلہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، سمجھے؟ مسئلہ ٹھیک بھی ہو جائے، گاہو باشد کی کود کے نادان بغلط برہدف زنت تیرے، کبھی نابینا بھی ایسے مار دیتا ڈنڈا لگ جاتا، اور کبھی نشانہ باز مارتا ہے تو نشانہ لگتا نہیں ہے، سمجھے؟ بس کہتا ہے کہ جی دیکھیے انہوں نے کہا تھا اسی طرح ہو گیا، سمجھے؟ انہوں نے کہا یہ کرتے ہیں، یوں ہی بعضهم الی بعض زخرف۔ اب اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو غروراً مفعول لہو کا ترجمہ کر دیا، شیاطین الانس اور جن کو ہم نے دشمن بنا دیا ہر نبی کے، سمجھیں اس طریقہ پر، یوحی بعضهم الی بعض، درحال کے ڈال دیتے ہیں بعض کے پاس، زخرف القول، ملمہ باتوں کو، دھوکہ دہی کی غرض سے، غروراً دھوکہ دہی کہ قوم کو اور مسلمانوں انسانوں کو یہ ہے کہ دھوکہ دے دے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوا، اگر اللہ کا ارادہ ہو، اللہ چاہتا تو اس قسم کے لوگوں کو گمراہ نہ کرتے، لیکن یہ کہ اللہ جہنم کو بھی کچھ تو بھرتی کرنا ہے نا، تشکیل کرنی ہے، اس لیے اللہ یہی ان کان الامر کذالک، جب حقیقت یہ ہے شیاطین بعض کو ایک دوسرے کو باتیں سنا دیتے، فذرہم، چھوڑو ان کو، وما یفترون، ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑو، اس واو کو ما کے معنی میں لے لو، بہت مزہ آئے گا، اور ما مصدر ہے، فذرہم وافتراہم، بولو فذرہم وافتراہم، ان کو بھی چھوڑ دو، ما افتراہم، ان کے جھوٹ کے ساتھ ان کو چھوڑ دو، جھوٹ بولتے رہے، کب تک بولیں گے، سمجھے؟ یہ ہوگا بھئی، بھیڑیا کب تک چکتی کھاتا رہے گا، فذرہم وما یفترون۔ اب بعضوں کے لوگ وہ صرف اس بات کو سمجھیں گے، بعضوں کے لوگ مفعول لہو میں تعلیل کا ترجمہ ہوتا ہے لیکن لام ہوتا نہیں ہے، سمجھے؟ کم تو اکرام لزید، زید کے اکرام کے لیے، اکرام کے لیے، یہ کے لیے، اکرام کے لیے، یہ تو یہ لام تو ادھر نہیں ہے لیکن پھر بھی فعل مذکور کی علت کو بیان کرتا ہے، مفعول لہو فعل مذکور کی علت کو بیان کرتا ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ میرا قیام جو فعل مذکور ہے یہ زید کے احترام کے لیے،
ہاں یہ ہوگی۔ اب آپ نے دیکھا کہ مکرم کون ہے، میں اکرام کے لیے، تو مکرم بھی میں ہوں اور کم تو بھی میں ہوں، قیام بھی میرا فعل ہے اور اکرام بھی میرا فعل، میں تو مکرم ہوں، آپ تو مکرم ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا مفعول لہو اور فعل مذکور کا فاعل ایک ہوتا ہے، مفعول لہو۔ اب یہاں یوہی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، غرور غار دھوکہ دینے والا، دھوکہ دہی کی غرض سے دھوکہ دینے والا، اس کا فاعل بھی یہی لوگ ہیں، شیاطین ہیں، اور یوہی بعضهم اور بات ڈالنے والے بھی یہی ہیں، اس میں کوئی اشکال نہیں۔ مسئلہ آگے وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ، جیسے یہ غروراً مفعول لہو ہے یوہی کے لیے، اسی طریقے لِتَصْغَى وَلِتَصْغَى، یہ بعض کے سامنے اس قسم کی جھوٹی باتیں پیش کرتے ہیں کہ لِتَصْغَى إِلَيْهِ، تاکہ اس ملمہ زخرف، الہ ضمیر کا مرجع اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، زخرف، زخرف القول، وَلِتَصْغَى، تاکہ کان لگائیں اس جھوٹی بات کی طرف، تاکہ اس کی طرف مائل ہو جائے جھوٹی بات کی طرف، کیا چیز، افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل۔ اب لِتَصْغَى یہ بھی علت کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس کا فاعل ہے افئدہ، اور وہاں پر فاعل اللہ آپ کا بھلا کر یہ ہے کہ کیا خود شیاطین ہیں، بعضهم الی بعض، وہ ہے، تو فاعل جب بدل گیا تو اس وجہ سے یہ اگرچہ علت کو بیان کر رہا ہے لیکن لام یہاں داخل کر دیا، اشارہ کر دیا غرورم پر لام داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مفعول لہو کے اصل قانون پر فٹ آتا ہے، اور لِتَصْغَى فٹ نہیں آتا، اس کا فاعل افئدہ ہے، اس لیے لام کو داخل کر دیا۔ یہ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، میں بے وقوف ہوں، آپ تو بہت سمجھدار ہیں، آیا سمجھ میں؟ جی وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور یہ اسی لیے کہ لِتَصْغَى